بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو خواجہ آصف کے بیان کے بعد اقرار الحسن کا لفافہ سریعام پھٹنے پر جو خواتین اور مرد ہیں وہ بغیر نکاح کے ایک ریلیشن شپ میں ایک چھت تلے رہ رہے ہیں، ٹرمپ کی طرف سے چارہ کھانے کے بعد پوری نون لیگ خواجہ آصف اور ٹاؤٹ لفافوں کے منہ پر دولتی مارنے پر پوچھتے دوسرے ملکوں کو جہنم بنانے کی دھمکیاں دینے والا شخص کیا امن کا انعام حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ لیکن اس پر دلچسپ مزاحیہ اور معلوماتی تبصرے بھی دکھائیں گے۔ جس ٹرمپ نے 8 مرتبہ غزہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا، نون لیگی حکومت نے اسی ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ لفافوں نے اسے ماسٹر سٹروک قرار دیا تھا۔ عقل سے پیدل نون لیگیوں، ٹاؤٹوں کی تعریفیں اور خوشی کچھ اس قسم کی تھی۔ کلپ دیکھیں۔ قانون پاس کیے ہم جس پرستی کا اس پر نون لیگ میں سے صرف خواجہ سعد رفیق نے اعتراض کیا تھا کہ جسے چارہ ڈالا جا رہا ہے وہ کھائے گا بھی اور دولتی بھی مارے گا۔ اس پر فسطائیت اور ظلم کا ساتھ دینے کی وجہ سے تمغہ امتیاز زدہ شمع جنیجو نے جواب دیا تھا، جس کی دولتی لگنے کا ڈر ہو اس کی ٹانگیں باندھ کر دودھ بھی نکالا جاتا ہے۔ اس کو آرٹ آف ڈپلومیسی کہتے ہیں۔ اس پر ٹرمپ نے دودھ تو نہیں دیا، الٹا اگلے ہی دن ایران پر حملہ کر دیا، ثابت کر دیا کہ وہ امن کا نہیں بلکہ آگ پر تیل چھڑکنے والے بدامنی ایوارڈ کا حقدار ہے۔ اس پر عمران افضل راجہ نے لکھا، پھر پتہ چلا جسے چونے کی کوشش میں تھے وہ سنڈا نکلا، ایڈی تم ڈپلومیسن۔ میاں عثمان نے لکھا، ہائیبرڈ رجیم نے نوبل پرائز کو ستارہ امتیاز سمجھ لیا، جہاں غریدہ فاروقی حسن ایوب کو ستارہ امتیاز سے نوازا جاتا ہے۔ اگلے سال حسن چٹھا عرف مٹھا جی کو بھی کوئی نہ کوئی ایوارڈ ضرور ملے گا۔ معیار کو دیکھتے ہوئے منافقت میں نوبل پرائز تو اقرار الحسن کا بنتا ہے۔ ایک اور مریم کے لفافے کا یہ ٹویٹ دیکھیں۔ لکھا، دنیا کے پاس اگر ذرا سی بھی عقل ہے تو سمجھ جائے کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر کے ایران پر حملہ کرنے سے مکمل طور پر روک دیا ہے۔ جلد جنگ بھی اپنے اختتام پر پہنچنے والی ہے۔ ٹرمپ کے حملے کے بعد اس لفافے کو ارم زعیم نے جواب دیا۔ یہ دیکھیں، لائن ایریا کا تھڑے باز اکیلا CIA اور ISI کی خفیہ پلاننگز کو ترتیب دے رہا تھا۔ دونوں ایجنسیز اس سے پوچھ کر اگلا قدم اٹھا رہی تھیں۔ پھر اچانک یہ نیند سے اٹھا اور اس نے دیکھا کہ بڑے والد صاحب ٹرمپ ان سب پر اجتماعی لعنت بھیج رہے تھے۔ لفافوں کی حالت پر عمران افضل راجہ نے لکھا، کامیڈین ظفری خان کا مشہور جملہ تھا، ایسے خسرے اچار کا پیس لے کر بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ان کی ٹوٹل صحافت ہے۔ اب مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں سوال کرتے ہوئے پوچھتے دوسرے ملکوں کو جہنم بنانے کی دھمکیاں دینے والا شخص کیا امن کا انعام حاصل کرنے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ لیکن انداز سوالیہ ہے۔ مفتی صاحب، آپ تو اس وقت اس کمانڈ پوزیشن میں ہونے چاہیے کہ جس میں آپ اپنے اس علمی قد کاٹ کے ساتھ، اپنے اس مذہبی مرتبے کے ساتھ آپ سیدھا سوال کریں اور آپ سیدھی بات کریں کہ یہ کیسے کرنے کی ہمت ہے۔ ایبسولوٹ انداز میں بات کیجیے۔ یہ کیا بات ہوئی اب آپ سوال کریں؟ سوال تو ہم جیسے کمزور لوگ کرتے ہیں، ڈرتے ڈرتے۔ ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، ٹرمپ نے تو پرامن ہونے کی انتہا کر دی، اب حکومت کو چاہیے کہ ٹرمپ کو ایک اور ایوارڈ کے لیے نامزد کر ڈالے۔ فیصل خان نے لکھا، دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ جس ٹرمپ کو پاکستان نے امن ایوارڈ کے لیے نامزد کیا، اس پر ساری دنیا لعنت بھیج رہی ہے۔ نون لیگ کی طرف سے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کو ماسٹر سٹروک قرار دیا گیا۔ طارق متین نے ٹویٹ کیا، امن کا نوبل انعام، کتنی منافقت، نواز شریف کی ٹیم جتنی منافقت۔ عبد المجید مہر نے لکھا، وہ ڈٹ سکتا ہے امریکہ کے آگے، ضرورت اب عمران خان کی ہے۔ پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے۔ مزمل اسلم نے کہا، عمران خان کا ویژن 1 ہفتے پہلے اپنی بہنوں کے ذریعے پیغام دیا، احتجاج 2 ہفتے آگے کرنے کا، وجہ ایران اسرائیل جنگ۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے چکمہ دیا کہ اگلے 2 ہفتے وہ اسرائیل جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ آخر میں خان کا مقبول جملہ یاد آ گیا، میرے سے بہتر مغرب کو کوئی نہیں جانتا۔ حرام کھاؤں گی تو حرام کر کے دکھاؤں گی۔ دوسری طرف اقرار الحسن کا لفافہ ایک بار پھر سریعام پھٹ گیا۔ خواجے اور اقرار الحسن کے بیان پر قبض توڑ تبصرے دیکھنے سے پہلے جاننے کی بات شروع ہوئی تھی خواجے کے ہائیبرڈ نظام والے بیان سے۔ سکرین پر دیکھیں، 8 فروری 2024 تمام پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آ چکا تھا۔ 353 پولنگ اسٹیشنز کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار یہاں پہلے نمبر پر ہیں، تقریباً 99% نتیجہ۔ فارم 45 کے مطابق سیالکوٹ کے خواجے کو ہمیشہ کی طرح عوام نے اس بار بھی گٹر میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد پوری نون لیگ اور خواجے کو باہر نکال کر ان سب پر عرق کے گلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا۔
لیکن اس کے باوجود جسم سے اٹھنے والی بدبو اس قدر زیادہ تھی کہ پوری نون لیگ کی طرح خواجہ جیسا انٹرنیشنل جھوٹا شخص بھی اپنے جیتنے کا اقرار آج تک نہیں کر سکا. لیکن خوش اتنا ہے، آج ایک بیان میں کہا، ہم مانتے ہیں کہ ہم ایک ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہیں. ہماری یہ حسرت ہے کہ یہ نظام تو 1990 سے ہی شروع ہو جانا چاہیے تھا. یہ ہائیبرڈ حکومت ہے، یہ ماڈل جو ہے آج سے پہلے انوینٹ ہو گیا ہوتا. یاد رکھیں، یہ خواجے کا نظام ایک ایسا حکومتی نظام ہے جس میں جمہوریت اور آمریت دونوں عناصر موجود ہیں. اس میں انتخابات ہوتے ہیں مگر نتیجہ اسٹیبلشمنٹ اور کمیوں کے حق میں نکلتا ہے. عدلیہ مکمل آزاد نہیں ہوتی، حزب اختلاف کو کام کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. ضرورت پڑنے پر الیکشن چوری کیا جا سکتا ہے. عوامی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ایسے نظام کو ہائیبرڈ رجیم کہا جاتا ہے. لفافہ صحافی بھی حکومت کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، مالی طور پر مضبوط کیے جاتے ہیں. خواجے کے بیان پر اقرار الحسن نے ٹویٹ کیا، خواجہ آصف کے ہائیبرڈ نظام والے بیان سے عمران خان اور جنرل باجوہ یاد آ گئے. اللہ بخشے، کیا لو سٹوری تھی. رجیم چینج کیوں ضروری تھا؟ کلپ دیکھیں. So there's never a point you're gonna step aside. یاد رکھیں، عمران خان نے آتے ساتھ ہی آہستہ آہستہ اس نظام سے نکلنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں. اسی دوران بلاول سازش کاری کرتے ہوئے امریکہ میں خوار ہوتے ہوئے بھی دیکھے گئے تھے. عمران خان کو 1.5 سال صرف کورونا کی وجہ سے دیے گئے تھے تاکہ کورونا سے ہونے والی تباہی کا ملبہ عمران خان پر ڈال دیا جائے. لیکن اس کے باوجود اقرار الحسن اور دوسرے لفافوں کی طرف سے عمران خان پر ہائیبرڈ نظام کا الزام لگایا جاتا ہے. جیسے اقرار ہی کی طرح مریم کے ایک قریبی پٹواری فرحان ورک نے الٹا پی ٹی آئی کے عمران افضل راجہ پر ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہونے کا جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہا، تیری 25,000 روپے میں جنرل باجوہ کے حق میں ٹرینڈ چلانے کی بینک رسیدیں آج بھی میرے پاس پڑی ہیں، بولتا ہے تو نکال دوں. اس کے بعد مریم کی بدبو کے زیر اثر پلنے والے اس پٹواری نے مریم کے چاچے کا نام بول کر گالی بھی نکالی. اس پر عمران افضل راجہ نے جواب دیا، میری بینک رسیدیں تمہارے پاس کیوں ہیں؟ پبلک کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری باجی کے رکے تو نہیں ہے نا جو پہنچا کر پیپسی پیا کرتے تھے؟ یک باپ کی اولاد ہے تو رسیدیں پبلک کرو، ابھی کرو، چیلنج ہے تمہیں. اقرار الحسن پر تبصروں سے پہلے یاد رکھیں کہ اقرار ایک ایسا شخص ہے جو ہر بار جعلی پیروں، ملاوٹ زدہ اشیاء، نقلی دھندوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے. کیمرے لیے ہر بار ایک نئی گلی، ایک نئے بازار میں جا نکلتا ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اس کی رپورٹس اکثر صرف ایک وقتی شور مچاتی ہیں، نہ کوئی سزا نہ کوئی بندش، سب کچھ جوں کا توں. جیسے بارش کے بعد کیچڑ خشک ہو جائے مگر گندگی وہیں کی وہیں رہتی ہے، کیونکہ یہ بندہ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اس نظام کے درخت کے سائے میں درخت کے تنے کو چاٹ چاٹ کر خشک کرنے کے بعد درخت کا پتا گرانے کی اجازت صرف ویڈیو بنانے کے لیے لیتا ہے. اس سے درخت کے پتوں میں بھی کوئی کمی نہیں آتی. ایک بار شف جیسی ایک بڑی مسواک کاٹنے کی کوشش کی تو فری میں چمی دے کر آ گیا تھا. دوسری طرف بلاول اور مریم کی پارٹی ہے جو کبھی اس درخت پر چوری چوری بیٹھا کرتے تھے لیکن اس بار سرے عام بیٹھ کر آم کھانے میں مصروف ہیں. اور یہ اوپر بیٹھے دونوں بہن بھائی گٹھلیاں مار مار کر اقرار کا سر کئی بار پھاڑ چکے ہیں. اسی لیے اقرار کو اپنا سر گٹھلی سے بچانے کے لیے، آم کھانے کے لیے اور اپنی 3 بیویوں کا خرچہ چلانے کے لیے ایک ہی پارٹی پی ٹی آئی پر تنقید مجبوری میں کرنی پڑتی ہے. اقرار الحسن کو نصر اللہ خان نے جواب دیا، خواجہ آصف کی تاریخ ہے، جس کو گالیاں دیں اسی کو باپ بنایا. مشرف کو گالیاں دیں پھر ڈیڈی مان کر این آر او لیا. باجوہ ان کا اپنا لگایا ہوا تھا. نواز شریف کے جانے کے بعد نون لیگ کی حکومت رہی، پھر بھی باپ کو گالیاں دی، پھر 2022 میں ابو کو گلے لگا لیا. عمران افضل راجہ کا یہ ٹویٹ دیکھیں، لکھا تڑپ رہا ہے، اوچھی حرکتیں کر رہا ہے، باقاعدہ چولے مارنے پر آ گیا ہے، مگر آپ نے کامنٹ نہیں کرنا. اس کا معاوضہ بڑھ رہا ہے، ایسے اگنور کریں جیسے راہ چلتے ہوئے. احمد حسن نے کہا، اس قلم فروش اور ایمان فروش کا فوری بائیکاٹ کریں، اس کو انفالو اور بلاک کرنا ناگزیر ہو گیا ہے. یہ جس جگہ بھی نظر آئے سمجھیں کہ غریدہ فروخی ہی ہے، آگے گزر جائیں. رضوان غلزئی نے خواجے کو جواب دیا، ہائیبرڈ نظام کا کریڈٹ اور شکریہ تو بنتا ہے کہ اس دوران سیاسی اور صحافتی منافقین کے جھوٹے لبادے اترے، اصلیت سامنے آ گئی. خواجے کو جواب دیتے ہوئے متی اللہ جان نے کہا، ہائیبرڈ نظام کی مثال ایسی ہے جیسے مغربی معاشرے میں لوگ بغیر نکاح کے ایک چھت تلے ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے کہ پاکستان جیسے اسلامی ملک میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم جو ہے یہاں پہ جو خواتین اور مرد ہیں وہ بغیر نکاح کے ایک ریلیشن شپ میں ایک چھت تلے رہ رہے ہیں. تو یہ ریلیشن شپ ہے. یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ان اے ریلیشن شپ. ہائیبرڈ نظام ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ آئین میں تو اجازت نہیں ہے
آئین کے تحت تو کچھ نہیں ہے، لیکن عملی طور پہ وہ سب کچھ ہے جو آئین کے تحت ہونا چاہیے۔ متیلو جان نے مزید کہا، ایک سیاستدان کے لیے کیسا شرمناک سوال ہے، یہ وزیر دفاع آئین کے تحفظ کا حلف اٹھاتا ہے، حالانکہ آئین میں نام نہاد ہائیبرڈ نظام حکومت کا کوئی ذکر تک نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام ہائیبرڈ بھی نہیں ہے، بلکہ سراسر آمریت ہے، جس میں سیاسی بونے اقتدار کے پیچھے دم ہلاتے پھر رہے ہیں۔